بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ عقیدہ کہاں کہاں پہ انسان کی نفسیاتی حالت پر اثر کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ اس حوالے سے 3 زاویوں سے بات ہو چکی ہے۔ آج جس زاویے سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، ان کی نفسیاتی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہنچ کر بھی چین نہیں لیتے ہیں، کوئی چیز حاصل ہونے کے بعد بھی وہ بریک نہیں لیتے۔ نوح جتنی ان کو عمر چاہیے، پہاڑوں جتنے سونے چاندی کے ان کو ذخائر چاہیے، خوبصورت اولادیں چاہیے، ایک کوٹھی دوسری کوٹھی چاہیے، تیسری چاہیے، یعنی کسی جگہ جا کر وہ اپنی موجودہ حالت پہ راضی نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ چیز انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر انسان کو کس قدر اطمینان بخشتا ہے۔ یہ بھی اس کی ہی یعنی ایک ذیلی زاویہ اور ٹاپک ہے کہ جو چیزیں انسان کے سکون کو چھین لیتی ہیں ان میں سے ایک لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا ہے، کبھی بھی اپنی موجودہ حالت پہ مطمئن نہ ہونا ہے، راضی نہ رہنا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنی کسی بھی آرزو کی جب تک تکمیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے تو وہ انسان بے چین رہتا ہے، اور اس کی تحصیل کے لیے اپنا ہر ہیلا اور ہر ترلا استعمال کرتا ہے۔ ایسا آدمی سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ان نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے نفسیاتی طور پر جو ہمیشہ شعور لاحق رہتا ہے وہ اپنی اس خواہش کردہ، اس تمنا کردہ، اس آرزو میں موجود جو چیز ہے اس کے بارے میں اس کا خیال رہتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے تاکہ وہ کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، نہیں، وہ ہمیشہ اس کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے کہ جو اس نے ابھی حاصل کرنا ہے۔ جب وہ اس کی آرزو پوری ہو جاتی ہے تو نئی خواہش جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب نوکری نہیں تھی، ملازمت نہیں تھی، تو اس کی آرزو دل میں اٹھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کی، بے چین رہا، وہ پوری ہو گئی، اب گاڑی لینی ہے، اس کی سوچ ذہن میں سوار ہے 24 گھنٹے، اس کے لیے ہر حربے کو استعمال کیا۔ جب وہ لے لی تو اب بے چین ہے کہ اس سے بھی اچھی لینی ہے، تبدیل کرنا ہے اس کو، اچھی آ گئی تو اب دوسری ہونی چاہیے، فلاں کے پاس 3 گاڑی ہیں تو میری کم از کم 2 تو ہوں۔ الغرض ہر وقت اس کا ہم و غم طلب دنیا رہتی ہے، لالچ و حرص اس کا شعار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کے تمام دن بے سکونی میں گزرتے ہیں۔ اس کا وجہ کہ آرزوئیں اتنی ہیں، آرزو پہ آرزو جنم لے رہی ہے، لمبی لمبی آرزوئیں۔ ایسی حالت میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا سورہ ہجر میں، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ انہیں چھوڑ دیجیے کہ وہ کھائیں، مزے کریں، یعنی بس دنیا میں وہ غرق رہے، اور طویل آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں، لمبی لمبی آرزوئیں ان کو غفلت میں ڈال دیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ معلوم یہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی غلطی پہ تھے۔ جس دنیا کے ایک لحظے کا بھروسہ نہیں تھا اس میں ہم ہزاروں سالوں کی سوچ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ کبھی اپنی حالت پہ راضی نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہر وقت حل میں مزید کی حالت میں اوقات بسر کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی اس نفسیاتی حالت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے،
حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ، یعنی اہل کتاب کے بارے میں یا منافقین کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے. اب عام عمر 70-80 سال، 100 سال کی تمنا کرے نا، 1000 سال، اس قدر ان کو حرص ہے دنیا کے ساتھ. لہذا جن کی نگاہ میں دنیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دنیا ہی کی اہمیت ہے، تو وہ کبھی بھی اس دنیا سے سیر نہیں ہوتے. کسی جگہ بھی ان کی طلب دنیا رکتی نہیں ہے، جبکہ اسلامی عقیدہ اس طرح کی لمبی آرزوؤں سے منع کرتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنے والا مومن لمبی آرزوئیں نہیں رکھتا ہے دنیا میں. اگرچہ اسلامی تعلیمات اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کام کرنے پر زور دیتی ہیں کہ تاکہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے، لیکن ہر حال میں موجودہ حالت پر انسان کو شاکر رہنے کی ترغیب دلاتی ہیں کہ الحمدللہ جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. بہت زیادہ حرص اور ہر وقت دنیا کی رٹ لگانے سے منع کرتی ہیں. اسلامی تعلیمات کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر پریشان ہونے کی بجائے پروردگار سے اس کی رحمت طلب کرنے کا درس دیتی ہے. پھر اس لیے بھی مومن دنیاوی آسائش و اسباب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے کہ وہ اس عالم دنیا کو ہمیشہ کے لیے رہنے والا گھر نہیں سمجھتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے. اب جیسے مسافر سفر میں اگر گھر نہ بنائے تو کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر مطمئن ہے. اگر درخت کے نیچے اس کو سہارا مل گیا ہے، اگر کسی مسافر خانے میں جگہ مل گئی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. ایک صحیح عقیدے والا آدمی کوشش کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں بھی ملی تو پریشان نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، یہ سفر ہے، گزر جائے گا. اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. اس کی زیادہ تر ترجیح یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لے، کیونکہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے وہاں گھر کی ضرورت ہے. گویا کہ حقیقی عقیدہ اور ایمان کا مالک انسان کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ حدید میں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ، تاکہ جو تجھے نہیں ملا اس پہ افسوس نہ کرو اور جو تمہارے پاس آ گیا اس پر خوش نہ ہو جاؤ. یعنی دنیا کو اس قابل نہیں سمجھتا ایک صاحب عقیدہ آدمی کہ اگر کوئی چیز نہیں ملی ہے تو انتہائی پریشان ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، مضطرب ہو جائے، اور اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. نہیں، وہ کسی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے. جب انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور اسے حاصل نہیں کر سکتا تو ایسی حالت میں قرآن مجید صاحبان عقیدہ کی اس طرح تربیت کر رہا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو. خدا بہتر جانتا ہے، یعنی ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن کی سوچ ہے، یہ اس کی سائیکو ہے کہ میں طلب کر رہا ہوں لیکن اگر نہیں ملی تو ہو سکتا ہے میرے لیے اصلا بہتر ہی نہ ہو، اور اگر مجھے کوئی چیز مل گئی ہے میرے چاہنے پر تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے خیر بھی ہو سکتا ہے اسی میں امتحان اور آزمائش ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار جس چیز سے بچنے کی تلقین کی وہ لمبی لمبی آرزویں رکھنا ہے. ان لفظوں میں اس مطلب کو بیان فرماتے تھے، یشیب ابن آدم و یشب فیہ خصلتان، فرمایا الحرص و طول العمل. انسان بوڑھا ہوتا ہے جبکہ اس میں 2 خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں. فرمایا ایک لالچ اور دوسرا لمبی آرزویں. کتنا گہرائی سے اس مطلب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدق اور سچائی پر مبنی ہے کہ وہ آدمی بھی کہ جو اب مرض کے اس مرحلے میں ہے کہ واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو زندگی کے دن گزارنے ہیں اسی مرض کے ساتھ گزارنے ہیں، وہ بھی لمبی لمبی آرزویں ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں.
دنیا کی محبت ابھی تک اس کے دل میں راسخ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی آرزو کے نقصانات سے اپنے مومنین، اپنے چاہنے والوں کو لمبی آرزوؤں سے بچنے کے لیے فرمایا انما اخاف علیکم اثنین اتباع الہوا و طول العمل اما اتباع الہوا فانہ یصد عن الحق و اما طول العمل فینسی الآخرہ۔ فرماتے میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہیں ہلاک کر دیں، تمہیں اپنے ہدف سے ہٹا دیں۔ دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں، ہوائے نفس کی پیروی، خواہش نفس کی اتباع کرنا، اور لمبی آرزویں رکھنا۔ اس کی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ خواہش نفس کی پیروی حق کی اتباع سے روک دیتی ہے، اور لمبی آرزویں رکھنا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ چونکہ آخرت کو یاد رکھنے والا آدمی کبھی بھی لمبی لمبی آرزویں دل میں نہیں بساتا ہے۔ اسلامی عقائد کا مسلمانوں پر یہ اثر تھا کہ وہ دنیا میں مسلمان جنہوں نے ان عقائد کو بسایا اپنے دلوں میں، وہ دنیا میں انہوں نے لمبی آرزویں رکھنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے ان کی آخرت کے بارے میں پریشانی دنیا سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ روایت کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی جناب ابو ذر غفاری کے پاس حاضر ہوا تو ان کے گھر میں اپنی نظر گھمانے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی ساز و سامان نظر نہیں آیا اس کو۔ تو کہا اے ابو ذر تیرا ساز و سامان کہاں ہے، کہیں اور رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ایک اور گھر ہے جس کی طرف ہماری تیاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک آپ یہاں ہیں تو آپ کے لیے ساز و سامان ضروری ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ یہ صاحب عقیدہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر کا مالک ہمیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ کتنا رہنا ہے اس میں؟ کسی دن بھی اس کا بلاوا آ سکتا ہے کہ نکلو اس گھر سے۔ تو اتنا ساز و سامان بنا کر ابو ذر کیا کرے گا؟ لہٰذا کسی ٹائم بھی موت کے آ جانے کا خطرہ اور اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کا عقیدہ مسلمانوں کو انہیں دنیا سے زیادہ لو نہیں لگانے دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ہر وقت دنیا کی فکر میں ہے، آرزوئیں پہ آرزوئیں جنم دے رہی ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، حلال و حرام سب کچھ کو جمع کیا جا رہا ہے، کسی بھی آرزو اور تمنا کے پورا نہ ہونے پر انتہائی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خودکشی کا سوچنے لگتا ہے، تو ایسا آدمی قطعاً صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ ایسی حالت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ صحیح عقیدہ والا ہر وقت دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ اس چیز کو طلب کرنے اور اس کی دعا کرنے کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ تو کبھی بھی دنیا طلب کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، جتنا ایک وہ دنیا طلب کر رہے ہوتے ہیں اتنا ایک ساتھ آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو آخرت کا صحیح عقیدہ جن کے دلوں میں راسخ نہیں ہے، یا تو اصلا قائل نہیں ہیں یا صرف بس زبان سے اس کے قائل ہیں، غافل لوگ ہیں، ان کی نگاہ میں اس چیز کی خاص اہمیت نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، تو ان کی نگاہ دنیا تک ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کی دعا کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیا دعا مانگ رہے تھے، وہ کیا طلب کرتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، یعنی دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ہمیں، بس دعا ان کی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اور قرآن فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا
صحیح عقیدہ کا انسان کی نفسیات پر ایک اثر یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، لیکن ہمیشہ جس حالت میں ہے وہ اس حالت پہ راضی ہے، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی قسمت پر وہ راضی ہے۔ کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی نہیں ملی، اس کے ساتھ زیادہ اس کی فکر جو ہے اس کی آخرت کے بارے میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔